حضرت داڑھی کے بارے میں بتا دیجیے گا، داڑھی رکھنا واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے؟ جزاک اللہ۔ میرے بھائی، داڑھی رکھنا واجب عمل ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت کے بعد داڑھی رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ سنت کیا ہے اور واجب کیا ہے۔ سنت وہ عمل ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار نہیں کی ہے، سمجھ گئے؟ واجب وہ عمل ہے جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کی ہے، یہی دو بات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کہیں سے بھی آپ کو یہ بات نہیں مل سکتی، کسی بھی حدیث کی کتاب سے، کسی عالم کی کتاب سے، کہ نعوذ باللہ فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کاٹی ہے، مل سکتی ہے؟ کہیں بھی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ تو جب اس عمل پہ جناب رسول اللہ نے ہمیشہ اختیار کی ہے تو ہم اس عمل کو سنت کیوں قرار دیتے ہیں؟ لہٰذا یہ عمل واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ اور داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والے دن حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، اپنے ہاتھ مبارک سے اور اپنے پیالے مبارک میں اپنے امتیوں کو پانی پلاتے ہوں گے، تو میرے محترم بھائیو سن لیں ذرا بات غور سے۔ جب بغیر داڑھی والے، جب کسی نے اس دنیا میں داڑھی کاٹی ہو، صاف کی ہو، شیو کی ہو، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے تو جناب رسول اللہ منہ پھیریں گے اس وقت کہ یہ تو میری امتی نہیں ہے، میری امتی کی تو داڑھی ہوتی تھی، کیونکہ میں نے بھی داڑھی رکھی تھی۔ اور یہ داڑھی صاف کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اور اس واجب عمل پر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھی ہے، تو ظاہری بات ہے مرد کو داڑھی آتی، عورت کو نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے تو داڑھی سے مرد کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرد کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ مرد ہے۔ اور داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت کو پہچانا جاتا ہے، عورت کو داڑھی نہیں آتی، مرد کو آتی۔ ہماری استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ مرد کے دل کے دروازے پہ داڑھی بار بار آ کر دستک دیتی ہے کہ میں آ گئی ہوں، آپ سمجھے آپ مرد ہیں۔ لیکن وہ مرد کیا کہتے ہیں؟ وہ مرد کہتے ہیں کہ آپ تو آ گئی ہو لیکن میرے دل کے دروازے نہیں کھلتی، آپ سمجھے کہ میں عورت ہوں، ٹھیک ہے۔ لہذا اللہ ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے وعید بھی بڑی سخت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دنیا میں داڑھی صاف رکھیں، مطلب شیو کریں، قیامت والی دن ہر داڑھی کے ہر بال کے بجائے اس کے بڑے اشدہا سانپ لٹکے رہیں گے۔ اللہ اکبر! کیسے برداشت کریں گے؟ ایک ایک بال کی جگہ پر بڑے بڑے اشدہا سانپ ہوں گے، اللہ ہمیں بار بار کاٹیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ داڑھی رکھنا، وہ ایک تبلیغی تھا نا، وہ ایک لطیفہ یاد آیا، وہ ایک تبلیغی تھا تو تبلیغ میں وقت لگا کے گھر آیا ہوا ہے، تو جیسے ہی گھر پہنچا ہے بیوی کے ساتھ لڑ پڑا ہے، ڈنڈا اٹھا کے بیوی کو مار رہا ہے، بیوی آگے بھاگ رہی ہے، پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو شور غوغا، پڑوس والے آ گئے ہیں، پڑوسی پوچھتے ہیں کیا ہے حضرت، ابھی تو آپ تبلیغ سے آئے ہیں، ابھی تو آپ پورے گھر میں بھی داخل نہیں ہے کہ آپ نے لڑائی ڈال دی ہے گھر میں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، عورت سے پوچھتی ہے کیا مسئلہ ہے بہن، کیوں آپ کو مار رہے ہیں؟ تو عورت کہتی ہے کہ اس سے پوچھیں۔ وہ تبلیغی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیوں مار رہے ہیں بیگم کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں آیا ہوں داڑھی کی دعوت دیتا ہوں تو وہ کیا کہتی ہے کہ عورت کی داڑھی نہیں ہوتی، لیکن میں اسے یہ کہتا ہوں کہ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ عورت کی داڑھی نہیں ہوتی، لیکن ارادہ تو کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تبلیغی صاحب کیا کہتے ہیں عورت کو، اپنی بیگم کو، کہ ارادہ تو کر لیں داڑھی رکھنے کا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بیت اللہ کا طواف بھی کریں، نماز میں مشغول رہیں، نفل میں مشغول رہیں، واجب میں مشغول رہیں، زکوٰۃ دینے میں مشغول رہیں، صدقہ دینے میں مشغول رہیں، لیکن اس نے داڑھی شیو کی ہے، 24 گھنٹے وہ گناہ میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر! 24 گھنٹے! اگر ہم شروع سے آخر تک داڑھی صاف رکھیں تو ہماری تو پوری زندگی ہم گناہوں میں مبتلا رہے ہیں۔
تو میرے محترم دوست بہت باریک مسئلہ ہے داڑھی کا. اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت دیں. اور سارے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے مولوی صاحب ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم کسی بھائی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس مسئلے کو, اس عمل کو آپ تک پہنچائیں گے, آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی داڑھی رکھنا واجب عمل ہے, سنت نہیں ہے, اس کو سنت نہ کہیں.